ان کی ہماری دشمنی کہاں سے ہے، کیوں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی جان لیں تاکہ اس کا مقصد پتہ چل جائے تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے ان کا مقصد کیا ہے۔ تو ان کی انسانوں سے دشمنی تب شروع ہوتی ہے جب اللہ نے آدم کے سامنے انہیں جھکنے کا حکم دیا، اور اس نے وہاں سے نکل کر آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور اللہ نے دونوں کو نیچے بھیجا اور کہا آپس میں تم دشمن ہو، اور جب بھی میری ہدایت آئے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، سورہ بقرہ آیت 38، کہ میری ہدایت جب بھی تمہارے پاس ہے اس کو مانتے رہنا، جو اس کو مانے گا ان پہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے اور کوئی رنجیدہ نہیں ہوں گے قیامت کے روز۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے اس نے کس طرح سے بہکایا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت 27 میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے ابن آدم کہ شیطان کوئی تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کوئی خرابی میں نہ ڈال دے، جس طرح سے تمہارے باپ آدم کو اس نے فتنے میں ڈال کر جنت سے نکالا۔ تو یہاں اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے اے مسلمانوں شیطان کی باتوں میں نہ آنا، اے انسانوں، بلکہ یا بنی آدم کہا اے انسانوں شیطان کی باتوں میں نہ آنا، اس کے فتنے میں نہ پڑنا، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو کما اخرج ابویک من الجنہ، جیسے تمہارے باپ کو اس نے جنت سے نکالا ویسے اس کے فتنے میں نہ آنا، تم بہکاوے میں نہ آنا۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور وہ چاہتا ہے اس طرح آدم علیہ السلام کو تکلیف اور فتنے میں ڈالا وہ کرے۔ اس کا مقصد کیا ہے تمام چیزوں کا؟ جو جن ہے، جو پہلا جن ابلیس تھا، شیطان جس کو کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلا اس کا مقصد ہے انسانوں سے شرک اور کفر کرانا، انسانوں سے شرک اور کفر کرانا، یہ اس کا سب سے اہم مقصد ہے۔ اور ہوتا یوں ہی ہے، آپ بیمار ہو گئے، آپ پر جادو کا اثر دکھ رہا ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہو، آپ بولتے اچھا ہو گیا اس کے پاس، تو یہی تو اس کا کام تھا، آپ نے شرک کر لیا، کفر کیا، خوش ہو گیا، چھوڑ کر چلے جاتا ہے۔ انشاءاللہ علاج کا طریقہ آخر میں کتاب و سنت سے ضرور بتاؤں گا۔ تو اس کا کام ہے قوموں کو کفر و شرک میں ملوث کرنا، جن قوموں کو کفر و شرک میں ملوث کرے تو چھوڑ دیتا ہے، پھر مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو جو ویسے کفر و شرک میں پڑے ہوئے تو وہ تو جانے والے جہنم میں طے شدہ ہوگا۔ تو اس کا کام ہے ہم کو اس کے جو ہے گروہ کا ساتھی بنانا، جس کے تعلق سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو تم بھی، انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، وہ تو تمہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا ساتھی بنانا چاہتا ہے، حزب جو ہے اپنا گروہ بنانا چاہتا ہے، لیکون من اصحاب السعیر، اور بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ تو شیطان کا مقصد ہے انسان سے کفر اور شرک کرا کے بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنانا، جس کے لیے وہ الگ الگ حربے، جس میں جادو بھی ایک کرتا ہے، اور جادو پھر جب انسان پہ ہوتا ہے تو کفر اور شرک کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کفر اور شرک، تاکہ ہمیشہ کی جہنم میں جب وہ جلے انسان بھی ساتھ ہو۔ اور یہ انسانوں کو سیدھے نہیں بہکاتا، اس کے بہکانے کے طریقے